السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے مختلف قسم کی جابز کا اعلان کیا ہے، جن میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں ASI کی پوسٹ ہیں، جن میں BPS 11 ہوتا ہے اور مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جنرل میرٹ پہ 8 سیٹیں ہیں، پنجاب کی 48 سیٹس ہیں، سندھ دیہی کی 11 اور سندھ شہری کی 8 سیٹس ہیں کہ خیبر پختونخوا کی 11، بلوچستان کی 6، سابقہ فاٹا 2، گلگت بلتستان کی 1 اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی 2 سیٹس ہیں۔ اس کے بعد کارپورلز کی 556 اسامیاں ہیں، جن میں جو ہے جنرل میرٹ پہ 41 ہیں، پنجاب میں 235 ہیں، سندھ دیہی میں 53، سندھ شہری میں 36، خیبر پختونخوا میں 54، بلوچستان میں 27، سابقہ فاٹا میں 14، گلگت بلتستان میں 5 اور آزاد جموں کشمیر میں 9 سیٹس ہیں۔ اس کے بعد کارپورل ڈرائیورز کی جو ہیں وہ سیٹس ہیں اور ان میں صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں 2، گوادر میں 26، منگلہ میں 1، مظفر آباد میں 1، کوہاٹ میں 1 اور پارا چنار کی 1 سیٹ ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ BPS 15، جس میں جو ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں 3 سیٹس ہیں، پنجاب میرٹ 2، خیبر پختونخوا 1۔ اس کے بعد اسٹینو ٹائپسٹ کی جو ہے BPS 14، 2 سیٹس ہیں، خیبر پختونخوا کی میرٹ پہ 1 اور بلوچستان میرٹ پہ 1 سیٹ ہے۔ اس کے بعد UEC یعنی BPS 13، مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، پنجاب میرٹ 1، بلوچستان میرٹ 1۔ اس کے بعد LEC کی جو ہیں 4 سیٹس ہیں، پنجاب میرٹ 2، سندھ دیہی خواتین 1، بلوچستان میرٹ 1 سیٹ ہے۔ اس کے بعد نرسنگ اسسٹنٹ BPS 7، مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، 1 ہی سیٹ ہے اور خیبر پختونخوا کی میرٹ پہ 1 ہے۔ اس کے بعد MT ڈرائیور BPS 5 میں جو ہے وہ 4 سیٹس ہیں، کراچی 1، ملتان 1، کوئٹہ 1 اور پشاور 1 ہے، صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹو الیکٹریشین BPS 5 میں مردی اپلائی کر سکتے ہیں اور 2 سیٹس ہیں، دونوں گوادر کی ہیں۔ اس کے بعد الیکٹریشین BPS 5 جس میں صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں اور اسلام آباد کی 1 سیٹ ہے۔ اس کے بعد وہیکل مکینک کی جو ہے اس میں مرد اپلائی کر سکتے ہیں، 1 ہی سیٹ ہے، وہ اسلام آباد کی۔ اس کے بعد جو ہے پینٹر BPS 3 ہے اور 2 سیٹس ہیں گوادر کی۔ نائب قاصد BPS 1 صرف مرد، اس میں ہیڈ کوارٹر میں 2، اکیڈمی یعنی کراچی جو ہے اس میں 2 چاہیے، پشاور میں 1 چاہیے اور مزدور کوٹہ پہ 2 ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ باورچی BPS 1، مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، 15 سیٹس ہیں، اسلام آباد کی 2، گوادر کی 2، سکر کی 1، بنوں کی 1۔ اس کے بعد جو ہے چترال کی 1، منگلہ کی 1، میاں کی 1 اور پسنی کی 1، کراچی 2، معذور کوٹہ 1 اور جگٹنا والا کی 1 سیٹ شامل ہے۔ بعد خاپگرو BPS 1، مرد و خواتین 2 سیٹس ہیں، اکیڈمی کراچی 1 اور پشاور کی 1 ہے۔ اس میں پرائمری پاس ہونا اور عمر کی حد 18 سے 30 سال ضروری ہے۔ بات کر لیتے ہیں ان کی کوالیفیکیشنز کی اور ایج لمٹ کی۔ جو ASI ہیں ان کے لیے انٹرمیڈیٹ یا مساوی ہونا چاہیے اور عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے۔ ہاں نوٹ کر لیں کہ عمر کی حد ہر اسامی کے لیے وہ 18 سے جو ہے وہ آلموسٹ 30 سال ہے۔ تو اس میں جو کارپولل ہے اس میں میٹرک ہونی چاہیے یا مساوی اور اس میں 18 سے 30 سال، جبکہ کارپولل ڈرائیور کی جو ہے اس میں میٹرک پاس ہونا چاہیے، LTV اور HTV لائسنس ہونا چاہیے اور 18 سے 30 سال۔ اس کے بعد جو اسسٹنٹ ہے اس کی جو ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے۔ بھرتی کے بعد جو ہے NITV سے 6 ماہ کا IT کورس کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد اسٹینو ٹائپسٹ میں جو ہے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، ٹائپنگ سپیڈ جو ہے 40 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے، شارٹ ہینڈ جو ہے وہ آلموسٹ 80 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اور کمپیوٹر لٹریسی ہونی چاہیے۔ DC میں جو ہے وہ میٹرک، ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اور بھرتی کے بعد جو ہے وہ 3 ہفتے کا NITV سے کورس ہونا لازمی ہے۔ نرسنگ اسسٹنٹس کے لیے ہے کہ وہ میٹرک سائنس ہو، تعلیم شدہ ادارے سے نرسنگ کا 1 سالہ ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ ہو اور 2 سالہ کا تجربہ۔ IT ڈرائیورز کے لیے پرائمری پاس ہونا چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے اور ٹریفک کے قوانین سے آگاہ ہونا چاہیے۔ 18 سے 35 سال ان کی ایج ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد آٹو ٹیکنیشین جو ہیں ان کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے، ترمیم یعنی کہ کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے جو ہے وہ ٹریننگ کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو الیکٹریشینز ہیں
وہ ان کے لیے میٹرک پاس تسلیم شدہ ادارے سے جو ہے وہ الیکٹریشین کا کورس ہونا چاہیے. اس کے بعد وہیکل مکینک کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے اور کسی بھی ورک شاپ سے جو ہے 2 سال کا تجربہ اور جو ہے وہ آرم فورسز میں جو ہے وہیکل ٹیسٹنگ کے طور پر کام کیا ہونا چاہیے. پرنٹر اور جو پرنٹر ہیں ان کے لیے مڈل پاس ہونا چاہیے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ میں 2 سال کا تجربہ. خاصیت کے لیے جو ہے پرائمری پاس ہونا چاہیے. باورچی کے لیے پرائمری پاس، پاکستانی کھانے جانتا ہو، اور خاکروب کے لیے بھی پرائمری پاس ہے. تمام کے لیے جو ہے وہ ایج لمٹ 18 سے 30 سال ہے. تو جن کے لیے ایج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان کو میں نے ساتھ مینشن کر دیا ہے. جو اسامیہ ASI کارپورل اور کارپورل ڈرائیور کی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ قد جو ہے 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے. چھاتی 33.5 سے 34.5 ہونی چاہیے. کہ خواتین کے لیے قد جو ہے 5 فٹ 2 انچ ہونا ضروری ہے. مختلف لوگ سروس میں ہیں ان کو جو ہے ان سے جو ہے ریٹائر اشخاص کو جو ہے وہ جو ہے ایج لمٹ میں ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے. اللہ افواج کے لیے یہ جو 10 سال کی ایج لمٹ ریلیکسیشن ہے اور کانٹریکٹ اور سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ بھی 1 سال کی رعایت ہے. اس کے بعد جو ہے سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور سابقہ فاٹا کے جو لوگ ہیں، کشمیر اور اقلیت غیر مسلم کے لیے 3 سال کی رعایت ہے. اب کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ دوران ملازمت جو ہے سرکاری ملازمین کی جو وفات ہو جاتی ہے ان کے بچوں کو جو ہے وہ 5 سال کی رعایت دی جائے گی. معذور افراد کے لیے معذوری سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے اور 10 سال کی رعایت ان کو دی جائے گی. جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں بات کر لیتے ہیں ان کے لیے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے وہ join.asf.gov.pk پہ آن لائن رجسٹریشن کروائیں گے. میں کسی پریشانی کی صورت میں وہ ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو جیسے ہی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اس کے 15 دن کے اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور بائی ہینڈ جو ہے کوئی اپلیکیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. رجسٹریشن کے لیے کوئی جو ہے آپ کو کاپی جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کی، اور پالیسی کے مطابق جو ہے جو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوں گے ان کو ڈاکومنٹ جمع کروانے ہوں گے. معذور افراد کو جو مختلف کورسٹے کی درخواستیں ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. حاضر سروس سے ریٹائرڈ یا حاضر سروس جو ملازمین ہیں ان کے لیے جو NOC ہونا لازمی ہے. کر لیتے ہیں ان کے ٹیسٹ میں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ فزیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں 1 میل دوڑ ہوگی اور 7.5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. 22 پش اپس ہوں گے 2 منٹس میں اور 22 جو ہے وہ چن اپس ہوں گے 2 منٹس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد خواتین کے لیے 1 میل دوڑ ہوگی اور 13 منٹ کا وقت ہوگا. سینٹرز کی بات کر لیتے ہیں تو ان میں کراچی، بہاولپور، اسلام آباد، ریم یار خان، لاہور، DI خان، ملتان، DG خان، فیصل آباد، نواب شاہ، سیالکوٹ، سکھر، پشاور، کوئٹہ، پنجگور، گوادر، تربت، گلگت، سوئی، چترال، یوب، سکردو، سوات شامل ہیں. ان میں 2 سینٹر مزید ہیں سائٹ پہ وہ اویلیبل ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ویب سائٹ پہ آپ کو ایک شیڈیول دیا جائے گا جس کے مطابق آپ نے فزیکل ٹیسٹ سینٹرز پہ آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے PT شوز میں آ کے اپنا فزیکل ٹیسٹ دینا ہے. اسی طرح میڈیکل کے لیے بھی وہ ایک آپ کو جو ہے لائے عمل بتائیں گے. یہ فیڈرل ادارہ ہے تو اس کی پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ آپ کی تعیناتی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ کوئی TA نہیں دیا جائے گا. اور ٹیسٹ سینٹرز کی جو بات ہے اس میں ادارہ جو ہے وہ اپنی یعنی کہ اسٹرینگس کے مطابق ٹیسٹ سینٹر آپ کا چینج کر سکتا ہے. تمام بھرتیاں جو ہے میرٹ اور شفاف قابلیت کی بنا پہ کی جا رہی ہیں. کے لیے آپ کو بہت زیادہ انکریج کیا جائے گا کہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے نوجوانوں کے لیے، وہ ضرور اس میں اپلائی کریں. اس میں کسی بھی پریشانی کی صورت میں یا کوئی ٹیسٹ سلیبس کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی ہر ممکن ہیلپ کریں گے. لوگ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے فزیکل تیاری کر دیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو سو مچ. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.